وعلى من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں اس لیے کہ سننا تو تب ہوتا ہے کہ آدمی خدا سے شریک ہو. انتہا میں آنے والا تو صرف دیکھتا ہی ہے کہ بیان ہو رہا ہے، ابھی نماز کھڑی نہیں. اس لیے میں نے یہ کہا کہ آپ حضرات جو اہل محلہ ہیں وہ جمعے والے دن میرا بیان تھوڑی سی ایک دو گزارشات صرف عرض کروں گا. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. دیکھیے دنیا میں اس وقت تقریباً 250 ممالک ہیں اور ان 250 ممالک میں اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ اور کیا کہتے ہیں اسے گلوبل ولیج، اس نے ساری چیزوں کو اتنا سمیٹ دیا ہے، اتنا اس نے یوں کہہ دیجئے کہ بے پردہ کر دیا ہے کہ کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی رہی نہیں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں کا وہ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس میں ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات بھی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ تو اب ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کیسے ہے، تو بہت آسان ہو گیا ہے. تو آپ جو دنیا کے اندر کل ممالک ہیں ان ممالک کے اندر جو رینکنگ ہوتی ہے، جو معیار بنتا ہے ممالک کا، اس معیار کے اندر ہمارا ملک کس معیار پہ کھڑا ہے؟ معاشی اعتبار سے، امن و امان کی صورتحال کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، صنعتی اعتبار سے، اور اسی طرح ایکسپورٹ امپورٹ کے اعتبار میں کوئی بھی اعتبار کہ جس سے ملکوں کی ترقی کو جانچا جاتا ہے کہ یہ ملک ترقی یافتہ ہے یا ترقی پذیر. ترقی یافتہ یعنی ترقی کر چکا ہے، اب اسے مزید ترقی کی ضرورت نہیں ہے، اور ترقی پذیر کے ابھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. تو ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک میں ہے یا ترقی پذیر ممالک میں؟ جی ترقی پذیر. ساروں کا کہنا یہ ہے کہ ترقی پذیر. اور یہ ایک بات آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ دنیاوی معاملات کو مولوی سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا ملک ترقی پذیر ملکوں میں ہے. اچھا ترقی پذیر ملکوں میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے یا درمیان میں ہے یا نیچے ہے؟ جی مڈل سے نیچے ہے. چلیں جو جن کی آواز میرے تک پہنچی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل سے نیچے ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حقیقت ہے، میں غیر روایتی باتیں کر رہا ہوں، مطلب یہ روایتی نہیں ہے کہ مولوی صاحبان اس طرح کی بات کرتے ہیں، غیر روایتی سی بات عرض کرنے لگا ہوں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ملک میں صنعت کا حال کیا ہے، زراعت کا حال کیا ہے. کہ گندم جو ہمارے ملک کی اپنی پیداوار ہے اس کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے، سمجھ گئے. صنعت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سیاست بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نظام مملکت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات سارا دن اسی پہ بحث کرتے رہتے ہیں، اپنے کام کے اوقات میں بھی یہی کام ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ اتنا کمزور درجے کا ہے کہ اگر ہم معاشرے میں رہنے کے اصول اور ضوابط کو دیکھیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی ملک ہماری طرف نظر اٹھائے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. اگر معاشرے کے رہن سہن کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو دیکھا جائے، اور معاف کیجیے گا ایک اور چیز کا بھی اضافہ کر دیتا ہوں کہ اخلاقی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے یہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے جو کمزوریاں ہم میں ہیں. اس لیے کہ جب آدمی اپنی بیماری کو مانتا ہے تو پھر اس کے علاج کے لیے تگ و دو کرتا ہے. اگر اپنی بیماری کا ہی انکار کر دے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں تو اس کا علاج کیسے ہوگا جو یہ کہے گا میں ٹھیک ہوں اور ہے اس کی ہر چیز خراب. تو ہر اعتبار سے ہم نیچے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود
ایک قابل غور، قابل فکر اور حیران کن بات یہ ہے کہ روئے زمین کے جتنے سر بر آوردہ ممالک ہیں، دنیا کے جتنے سر بر آوردہ، یعنی جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا انا ربکم الاعلی والا دعویٰ کرنے والے، ان سب کی نگاہیں ہماری طرف کیوں ہیں؟ قابل غور بات ہے نا جی کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ، اگر آپ غور کریں تو یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور فلاں بھی پاکستان کے بارے میں ساری بات ہو رہی ہے، احتجاج وہاں پہ بھی پاکستان کے لیے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ تو وہ کون سی گدڑ سنگی ہے ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے سارے، اچھا غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی، غیر مسلم بھی اور مسلمان ممالک بھی سارے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے ہمارے پاس جو ہے، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے ترقی کی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ سے پوچھی ہیں، آپ نے بتا دی ہیں کہ ان میں ہم، ہاں اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ جو بات ہمارا دشمن سمجھتا ہے وہ میں اور آپ بھی سمجھ جائیں۔ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے اللہ کی قسم کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سی دولت ہے جس سے ساری دنیا خوفزدہ ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سی وہ دولت ہے کہ جس سے ساری دنیا کا کفر خوفزدہ ہے اور ساری دنیا کا اسلام ہماری طرف ایک امید کی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ دولت سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ دولت سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر اس پہ سوال آپ حضرات کے ذہن میں آنا چاہیے، شاید آیا بھی ہوگا کہ مسلمان ملک اور بھی بہت سارے، ترقی یافتہ ممالک بھی بہت سارے مسلمان ہیں۔ میں مثال کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ اس لیے کہ بات تو ترقی کر کے ترک گئے نہ، تو اس کو تو ذکر کرنا ہی مناسب نہیں ہے، جو کم از کم کچھ ترقی میں ہی ہے ابھی، تو ملیشیا بہت ترقی یافتہ ملک ہے اور مسلمان ملک ہے، تو پھر ہم ہی کیوں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے یا ہماری طرف نگاہیں کیوں؟ تو اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ہے اسلام کا نام اور ایک ہے اسلام کی عملی تعبیر، ایک ہے اسلام کا نام اور ایک ہے اسلام کی عملی تعبیر، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ جیسے ایک ہے عیسائیت کا نام اور ایک ہے عیسائیت کی عملی تعبیر۔ اب عیسائیت کا نام تو اب سب جانتے ہیں، عیسائیت کی عملی تعبیر آپ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ عیسائیت عملی اعتبار سے کیسے کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح روئے زمین کے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں کسی میں بھی اسلام کی عملی تعبیر ہماری ساری غلطیوں، ساری کوتاہیوں اور ساری ہماری کمزوریوں کے باوجود اللہ کی قسم کہ جو عملی تعبیر آج ہمارے پاس موجود ہے دنیا کے کسی اسلامی ملک کے پاس موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے، پھر آپ کے اعتراض کو دور کر دوں کہ بہت سو کے دل میں آئے گا کہ نہیں سعودی عرب، تو آپ دیکھ لیجئے انہوں نے تھوڑا سا اپنے قوانین کے اندر رد و بدل کیا تو عوام ان کی کیسے ٹوٹ پڑی گند کے اوپر۔ ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے اب تک وہ کیفیت نہیں ہے، جو کیفیت وہاں اوپر سے ملمہ سازی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جو عملی تعبیر، جو عملی کیفیت، جو جذباتی کیفیت، جو اسلام کے ساتھ قلبی لگاؤ اللہ نے اس خطے کے لوگوں کو عطا کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ روئے زمین کے کسی دوسرے ملک کو حاصل نہیں ہے۔ میں ایک دو چیزیں صرف مثال کے لیے عرض کروں گا
یہ غیر روایتی باتیں ہیں صرف ایک چیز کی طرف لانے کے لیے. یہ مقدمہ ہے، یعنی یہ میں بات جو کر رہا ہوں نا، یہ بنیاد ہے آخری بات کے لیے. اور انشاءاللہ میں اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں سمیٹ دوں گا. میں ایک ادارے میں، دینی ادارے میں پڑھاتا تھا، اور وہاں پہ یہ آج سے کوئی کم از کم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 18-19 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. کب کی 18-19 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک دینی ادارے میں مدرس تھا، اور وہاں پہ تقریباً 11 ممالک کے بچے پڑھتے تھے. ان میں ہمارے پاس ملیشیا اور انڈونیشیا کے بچے بھی پڑھتے تھے. اور جو ملیشیا انڈونیشیا کے بچے تھے یہ اپنے ممالک میں دینی تعلیم حاصل کچھ سالوں کی کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے ہوئے تھے. لیکن حالت یہ ہے کہ انہیں اس چیز کی بھی تمیز نہیں تھی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ہمارے گجرات کے دوست وہ تبلیغی جماعت میں گئے ملیشیا. وہ کہنے لگے کہ میں ملیشیا جماعت میں گیا تو ایک مسجد میں، جس طرح جماعت والے آتے ہیں نا مسجد میں، تو ہمارے ساتھ رہبر تھے، ہم مسجد میں داخل ہوئے. انہوں نے جس حجرے میں سامان رکھتے ہیں وہاں ہی کہا کہ جماعت کے لوگ یہیں رہے، ابھی مسجد کے اندر مستورات کے لیے درس قرآن ہو رہا ہے. رمضان کا مہینہ تھا. مسجد کا نام بھی خیر سے مسجد تقویٰ تھا، اور انہوں نے باہر وائٹ بورڈ لگایا ہوا تھا. منظم ملک ہے، ترقی یافتہ ہے، ہم تو ابھی بہت ابتدائی سے لوگ ہیں. تو بورڈ کے اوپر درس کا عنوان بھی لکھا ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ، مسجد تقویٰ، درس تقویٰ، اور رمضان کا مہینہ اور دن کے 11 بجے کا وقت. کہتے ہیں وہ جو صاحب ہمیں سنا رہے تھے وہ بھی عالم تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو دیکھوں تو صحیح کہ درس کی صورتحال کیا ہے. اگرچہ زبان نہ بھی سمجھ میں آتی ہو، لیکن قرآن اور حدیث کے متعلق جو بات ہو رہی ہوتی ہے تو آدمی کچھ نہ کچھ دوسری زبان میں بھی اس کو سمجھ لیتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں میں حال میں جب داخل ہوا تو میں حق کا بکا رہ گیا کہ جس طرح میں آپ کے سامنے ہوں، امام صاحب خطیب صاحب ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور سامنے نیم برہنہ عورتیں بیٹھی ہوئی درس قرآن سن رہی ہیں. ہمارے ہاں نمازیوں کے لیے مساجد میں ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں جو غیر اخلاقی ہیں، اس لیے کہ وہ لباس نماز کے لیے ہونا چاہیے جس لباس سے آپ کسی معزز مجلس میں جا سکتے ہیں. خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے زینت حاصل کرنے کا حکم ہے. سمجھ گئے؟ ہم وہ ٹوپی پہنتے ہیں کہ جس ٹوپی کو ہم پہن کے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی نہیں جا سکتے، لیکن ہم خیر وہ تو ضمن بات آ گئی. تو وہاں ملیشیا میں تھوڑا قریب ہو جائے، آگے ہو جائیں، جو نیچے والے ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیں گے. اب اس وقت بات کو بھی میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں مزید مختصر کر کے. اچھا، وہاں ملیشیا میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں مستورات کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے نماز کی. تو جیسے ہمارے یہاں مردوں کے لیے ٹوپیاں رکھتے ہیں، وہ وہاں پہ عورتوں کے لیے کپڑے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو لباس ہے وہ اد کھڑا دا سیاح ہے. تو وہ پھر عورتیں وہاں نماز کے لیے آتی ہیں تو نماز کے اوقات میں وہ کپڑا پہن لیتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اس کو واپس لٹکا دیتی ہیں اور پھر اپنے وہ آدھے کپڑوں میں واپس چلی جاتی ہیں. اب دوپہر کا وقت تھا تو وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں نماز والے کپڑے پہنے جائیں، تو وہ امام صاحب کے سامنے جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 2 بدو یعنی 1 to 1، تو وہ جناب درس قرآن ہو رہا ہے تقوی پر. آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان میں حضرات، آپ تصور کر سکتے ہیں پاکستان میں ایسا درس قرآن؟ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی امام صاحب یہ شروع کر دیں تو آپ قبول فرمائیں گے؟ یہ کیا ہے؟ وہ علم ہے اور یہ عملی تعبیر ہے جو آپ کے پاس ہے. وہ کہنے لگے ایک مسجد میں ہم گئے، مسجد کے ساتھ دارالعلوم تھا جس میں دینی تعلیم دی جاتی تھی. مسجد کے محراب میں کیلنڈر لگا ہوا تھا، مسجد کے محراب میں کیلنڈر لگا ہوا ہے، اور اس کیلنڈر کے اوپر جو پرنسپل ہے ان کی تصویر، ان کی بیگم کی تصویر، معلم جو مرد ہیں ان کی تصویر، جو معلمات فیمیل ٹیچرز ہیں ان کی تصویر، سارے لڑکوں اور لڑکیوں کی تصویر، اور کوئی ادارہ ہے، اور ادارہ کیا ہے؟ دارالعلوم ہے. اور تصویر کہاں لگی ہوئی ہے؟ محراب میں، جس کے سامنے کھڑے ہو کے امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھاتے ہیں. ہمارا تو اللہ کی قسم بچہ جو نماز کا بھی مکلف بھی نہیں ہے نا، وہ بھی جانتا ہے کہ یہاں تصویر ہے انکل، یہاں نماز نہیں ہوگی. اور وہاں کا امام خطیب شیخ الحدیث وہ بھی نہیں جانتا کہ امام صاحب یہاں نماز نہیں ہوگی.
یہ وہاں علم ہے اور یہاں عملی تعبیر ہے. میں خود جبوتی میں گیا تو جبوتی شہر، جبوتی ملک ہے، اس کا جو دارالخلافہ ہے اس شہر کا نام بھی جبوتی ہے. تو دارالخلافہ کی ایک بڑی مسجد میں ہمیں انہوں نے بھیجا. ہم گئے، ظہر کی نماز سے ہم پہلے پہنچے. بہت بڑی مسجد تھی، ہماری اس مسجد سے بھی شاید 2 گنا بڑی ہوگی. تو جب دروازہ کھلا 11 بجے تو لوگ اندر داخل ہوئے. جناب آپ یقین کیجئے کہ دیکھ کے آدمی کی نا مطلب آدمی حیران ہو جائے کہ یار کیسا دین کے ساتھ ان کو محبت ہے، لگاؤ ہے. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات سنا رہا ہوں کہ کچھ سینکڑوں کے حساب سے لوگ داخل ہوئے. انہوں نے وضو کیا، تحیت المسجد پڑھی اور بیٹھ گئے. ادھر کیا جی ریاض الصالحین کا درس ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے جی ادھر تفسیر کا درس ہو رہا ہے، ادھر جی عربی گرامر سکھائی جا رہی ہے جی، ادھر کیا ہے جی ادھر فقہ پڑھائی جا رہی ہے. مطلب لوگ بیٹھ کے بڑی بڑی عمر کے بوڑھے بوڑھے، اور ایک جناب صاحب پڑھا رہے ہیں ادھر ریک ادھر ریک ادھر. زور سے گھنٹہ پہلے مسجد آباد زور کی نماز کا وقت ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں، ہزاروں کی تعداد میں نمازی. میں بالکل پہلی صف میں کھڑا تھا. ایک صاحب آئے، انہوں نے اس طرح یہ مائک، جس طرح یہ مائک ہے نا، یہ والا، یہ بڑا والا مائک اس نے ہاتھ میں پکڑا اور سو صفوفکم رحمکم اللہ. میں نے سمجھا شاید یہ مسجد کے خادم میں کوئی ہے. تو وہ آگے مصلی پہ ہو کے پیچھے ایک آدمی نے اقامت کی. انہوں نے اسی مائک کو ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھانا شروع کر دی. سر سے ننگے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی اور خوب ٹائٹ پینٹ جس میں نماز نہیں ہوتی. اچھا پینٹ میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو پینٹ میں نماز ہوتی ہے اگر اس میں اعضائے مستورہ کے خد و خال ظاہر نہ ہو. اگر اعضائے مستورہ کے خد و خال ظاہر ہو تو یہ پردہ نہیں ہے، پردے کی خوش فہمی ہے، یاد رکھیے گا. تو انہوں نے ایسی پینٹ پہنی ہوئی اور آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور یوں انہوں نے ساری نماز میں مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا، سر پہ بھی کچھ نہیں ہے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی اور پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے اور نماز پڑھا رہے ہیں. اور امام ہے ہزاروں کے مجمع کے. اللہ کی قسم پوری نماز میں ہمارے تو آنسو نہیں ہوئے کہ ایک طرف ان کا شغف دیکھیے، ان کے علم کی طرف ان کی رغبت دیکھیے کہ جناب مسجد کھلنے سے پہلے لوگ باہر بیٹھے تھے، مسجد جو ہی کھلی سینکڑوں کی تعداد میں اندر داخل ہوئے، حلقے لگ گئے، ادھر جناب تفسیر ہے، ادھر حدیث ہے، ادھر فقہ ہے، ادھر گرامر، ادھر فلاں. اور ایک دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ امام صاحب کو بھی نہیں پتا کہ یار امامت کی بھی کچھ شرائط ہے، امامت کی بھی کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ اس کے لیے بھی اخلاقیات ہیں، کچھ ضابطہ ہے، کچھ تو ہوتا ہے نا جی. اچھا وہ پھر خدا نہیں، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. پھر پتا چلا جی یہاں پہ آج درس قرآن ہے، ایک دن نا کہ یہاں درس قرآن ہے اور ملک کے سب سے بڑے شیخ التفسیر تشریف لائیں گے، وہ بھی گاڑی منہ سے فارغ، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، اور جناب مجمع دور دور سے آ رہا ہے ان کا درس قرآن سننے کے لیے. یہ میں آپ کو 2002 کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے پاس دین کی وہ عملی تعبیر موجود ہے جو روئے زمین کے کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے. اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ اخلاق، جو اسلامی سوچ، تصور یا عملی تعبیر موجود ہے، یہ کہاں سے آپ کو ملی ہے؟ سر سید سکول سے، فیڈرل کے سکولوں سے، انجینئرنگ یونیورسٹیوں سے، میڈیکل کالجز سے، کہاں سے ملی آپ کو؟ جی مسجد سے. کہاں سے ملی ہے؟ اور مدرسے سے. مسجد سے اور مدرسے سے. کہاں سے ملی ہے؟ مسجد سے اور مدرسے سے. کہاں سے ملی ہے؟ ہاں یہ بار بار کہنا پڑے گا تاکہ ہمارا دل بھی کہنے لگ جائے. یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت ہے، ہم اسے جھٹلا. جس طرح بھی بارش ہو رہی ہے کیونکہ نہیں ہو رہی تو جھوٹ بولے گا، رات ہے کہ دن ہے جھوٹ بولے گا. تو یہ جو ہماری تربیت ہے، جو ہمارے اندر یہ چیز گھٹ گھٹ کے پڑی ہوئی ہے، یہ ہمیں مسجد سے مدرسے سے ملی ہے. ہمارا جو دشمن ہے بڑا سیاڑا ہے، بہت سیاڑا ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسا بنا کے لاؤ، نہیں لا سکے. 1400 سال گزر گئے نہیں لا سکے. قرآن کو مٹانے کی سازشیں نہیں کر سکے. اب انہوں نے راستہ بدل لیا. آج سے یہ نا میں نے یہاں دراسات کی کلاس پڑھاتا ہوں، کچھ احباب پڑھتے ہیں میرے پاس. تو 5 سال پہلے کی بات ہے، 6 سال پہلے کی بات ہے. میں دراسات پڑھاتا تھا تو میرے پاس ایک صاحب تھے، ان کے ایک جاننے والے فیڈرل بورڈ میں ڈپٹی ڈائریکٹر. انہوں نے کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی تشریف لے آئے. یہاں سامنے اس کمرے میں ہم بیٹھے
انہوں نے نا پورا اپنا ایک بیگ کھولا، اس میں سے انہوں نے ایک منصوبہ نکالا. ہم بڑے سادے لوگ ہیں، خدا کے لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اتنے کہتے ہیں جی فلاں نے یہ کر دیا، حالانکہ فلاں نے نہیں کیا ہوتا. وہ فلاں تو صرف نلکا ہے، جیسے نلکے سے پانی نکلتا ہے تو پانی وہ نلکے سے نکلتا ہے بھائی، کیوں جی پانی نلکے سے آتا ہے. ہماری حکومتوں سے بھی جو ہوتا ہے نا وہ حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ نلکے ہیں، سمجھ گئے. پانی چلا تھا، وہ جب ٹیوب ویل چلتا ہے نا آن ہوتا ہے تو جی 7 بجے ٹیوب ویل آن ہوئے، آپ کا گھر سب سے آخر میں ہے تو آپ کے نلکے میں پانی پہنچے گا 7:10 پہ. تو یہ جس وقت آپ کے نلکے میں پانی پہنچا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ ابھی نہیں یہ تو 10 منٹ پہلے کا چل رہا تھا، آپ کی نلکے سے اب اس کا اظہار ہوا ہے. تو یہ نلکے ہیں، کسی نلکے نے کیا دکھایا، کسی نے کیا دکھایا، کہتے ہیں واہ واہ اس نلکے سے تو پانی نکل آیا، یہ تو قابل، اس کو تو سجدہ کرنا چاہیے کہ اس سے پانی نکلا ہے. اور جب وہ پانی بھی بعد میں پتہ چلا پانی ناپاک ہے. بعد میں کیا پتہ چلا کہ پانی ناپاک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا وہ صاحب میرے پاس آئے، اس کو چھوڑ دیں. ابھی کیا ہوا جی، ابھی چند سال یہ چند مہینے پہلے نا اعلان کر دیا حکومت نے کہ اب تمام سکولوں کے اندر کیا ہوگا جی، ہاں ماشاء اللہ کیا پڑھایا جائے گا؟ قرآن اور ترجمہ قرآن. خوش ہو گئے کہ نلکے سے پانی آ گیا. یہ نہیں پتا کہ پانی ناپاک ہے، یہ نہیں پتا کسی کو بھی کہ یہ پانی ناپاک ہے. وہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمیں نا کئی ارب ڈالر اس لیے ملے ہیں کہ ہم سکولوں میں ترجمہ اور تفسیر شامل کریں. ہاں ہم کیا کریں؟ سکولوں میں ترجمہ اور تفسیر شامل کریں. میں نے انہیں کہا کہ پھر کہتے ہیں جی آپ ہمارا اس میں تعاون کریں. میں نے کہا حاشا وکلا، کبھی نہیں. ان کا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کے پیچھے خیر نہیں ہے، شر ہے. اس کے پیچھے خیر نہیں ہے، شر ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا یہ ایسے کہ ہم اب تک جو بچے ہوئے ہیں وہ مسجد کے تعلق کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور مسجد کے تعلق کا عنوان ہمارے پاس صرف قرآن ہے. مسجد کے تعلق کا عنوان کیا ہے جی؟ آپ کا بچہ مسجد کیوں آتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسے مسجد سے اور اہل مسجد سے کاٹ دو تاکہ اسلام رہے، اسلام کا نام رہے، اسلام ختم ہو جائے. اسلام کا نام رہ جائے. اسلام اس لیے کہ جب یہاں نہیں آئے گا تو وہاں قرآن پڑھے گا، جہاں وہ جو چاہیں گے وہ قرآن ہوگا. آپ معاف کیجیے گا، میں تھوڑی سی بات کڑوی بھی ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوا بھی برداشت کر لینا چاہیے. آپ کو جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اسکول اور کالج میں، کیا وہ سچی ہے؟ کیونکہ سچی ہے. میں آپ اپنی زندگی کا بتا دوں. میں نے اسکول صرف 5 کلاسیں پڑھی الحمدللہ. تو ہم نے جو محمد بن قاسم اور کیا کہتے ہیں اسے احمد شاہ ابدالی، یا وہ کیا ہیں جی ہندوستان میں جو انگریزوں سے لڑتے ہوئے تیمور سلطان، ٹیپو سلطان، ان کی جو تصاویر ہمیں دکھائی گئی وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جو لندن کے میوزیم میں ان کی اصل تصویریں موجود ہیں وہ اور ہیں، اور جو ہماری کتابوں میں چھاپی جاتی تھی وہ اور ہے. یہ تو چند چیزیں ہیں نا، اشارہ کر رہا ہوں میں، صرف اشارے کافی ہیں. سمجھ گیا؟ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے جو پیچھے سوچ کار فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کے بچے مسجد میں سپارہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم سپارہ سکول میں داخل کر دیں تاکہ مسجد سے کٹ جائیں. جب مسجد سے کٹ جائیں گے سکول میں سپارہ پڑھیں گے تو اس میں ہوگا کیا؟ اس میں یہ ہوگا کہ وہ بیگ کہ جسے پیٹھ پہ لادا جاتا ہے اسی میں قرآن بھی لادا جائے گا. اب تک سپارہ بچہ کہاں رکھ کے لاتا ہے؟ ہاں کتاب ادھر پڑھی دینا، یہ کتاب ہے بھائی. آصف صاحب کدھر آئے نہیں آئے؟ آصف صاحب یہ آپ کا ہے جی. تو یہ ایسے ہمارے بچے ایسے پڑھتے ہیں نا قرآن، ایسے پکڑتے ہیں، ایسے پکڑتے ہیں. تو جب اسکول میں ہوگا تو ایسے پکڑ کے لے کے جائیں گے. کہاں کمر پہ نیچے. سمجھ گئے؟ بیگ کہاں رکھتے ہیں اسکولوں میں جی؟ ہاں اسکول میں بیگ کہاں رکھتے ہیں؟ اسکول میں کلاس میں
نیچے، یعنی قرآن نیچے اور تشریف اوپر، اور مسجد کے اندر قرآن اوپر اور تشریف نیچے. کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آنے والی نسل کے دل سے قرآن کی ادب اور احترام کا تصور ختم ہو جائے گا. اگلا پھر مسجد میں قرآن پڑھانے کے لیے کم از کم آدمی کہتا ہے یار چلو دیندار بندہ ہو، اور ہوتے ہی مطلب مسجد میں نماز قرآن کون پڑھاتا ہے؟ جو نماز پڑھاتا ہے. تو جو نماز پڑھاتا ہے وہ دیندار ہی ہے نا جی، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے. اسکول میں جو پڑھائیں گے نہ معلوم کہ وہ قرآن پڑھنا ان کے لیے جائز بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن وہ قرآن پڑھائیں گے اس لیے کہ ان کا پیریڈ ہے. ان کے 2 پیریڈ چل رہے ہیں، دونوں میں قرآن چل رہا ہے. مطلب قرآن کا پیریڈ، دوسرا پیریڈ وہ قرآن چل رہا ہے. پھر ہوگا کیا؟ آگے چلیں، پھر وہ قرآن پڑھا کے وہ قرآن کی تعبیر کریں گے جو وہ چاہتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ پھر ائمہ مساجد وہ ہوں گے. ہمارے استاد صاحب تھے، وہ 80 کی دہائی میں گئے ترکی جماعت میں. تو تبلیغ والے نا امام کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو امام کو کہتے ہیں کہ مجھے، وہ چونکہ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے ہیں مجھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ امام صاحب کو ملیں. میں امام صاحب کے حجرے میں گیا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی. تو میں بیٹھ گیا کہ امام کے پیچھے تو نماز پڑھ چکے تھے. تو تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اس نے کہا جی، کہتے جی امام صاحب سے ملنا. اس نے کہا ٹھیک. پھر تھوڑی دیر گزر گئی، کہتے جی، کہتے جی امام صاحب سے ملنے کا. ٹھیک. پھر تھوڑی دیر گزر گئی، جی، تو انہوں نے کہا جی امام صاحب سے ملنے کا. میں ہی ہوں. آپ ہیں آپ جب نماز پڑھا رہے تھے، جبہ تھا، اوپر دستار تھی، چہرے پہ داڑھی تھی. اس نے کہا وہ لٹک رہی ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ اس نے کہا وہ لٹک رہی ہے، جبہ بھی لٹک رہا ہے، پگڑی بھی لٹک رہی ہے، داڑھی بھی لٹک رہی ہے. وہ تو امامت کے لیے تھی، امامت ختم. یہ لطائف نہیں ہے، حقائق ہے. یہ جوک کی بات نہیں ہے، خوف کی بات ہے. ہاں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ایمان کی حفاظت صرف مسجد سے متعلق ہے، یہ یاد رکھیے. اپنی نسلوں کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل، چاہے آپ پاکستان میں، چاہے آپ یورپ کے کسی انتہائی بد تہذیب علاقے کے رہنے والے ہوں، آپ کی نسل کے اسلام کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کے بچے، ان کا تعلق مسجد سے گہرا ہو، قلبی تعلق ہو. قلبی، روایتی نہیں، رواجی نہیں، قلبی تعلق ہو. قلبی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد بھی بیٹھنے کو جی چاہتا ہو، یہ ہے قلبی تعلق. روایتی تعلق یہ ہے کہ نماز کے وقت، خطبے کے وقت اندر ہوئے اور امام صاحب نے ابھی دایاں سلام پھیرا تھا، بایاں سلام آپ نے جا کے جوتیوں پہ پھیرا. معاف کیجیے گا، میں نے عرض کیا کہ تھوڑی سی ہے، سخت سی ہے، لیکن جمعے میں نہیں کرتا. آج تھوڑا سا کر رہا ہوں کہ آپ شروع سے آخر تک سنیں گے، ورنہ جمعے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ آخر میں آتے ہیں. میں پہلے بات آدھی کر چکا ہوتا ہوں، اس میں اگر کڑوی بات کی تو پہلی تو ابتدا تمہید تو سنی نہیں، تو کہیں گے بڑی ڈڑیاں گلا کرتے ہیں. بات یہ کہ یہ باتیں حقائق ہیں اللہ کے لیے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنا اور اپنی اولاد کا، نسل کا تعلق مسجد سے قائم کر لیں تو نسل بچ جائے گی. اور اگر نہیں کریں گے تو انہوں نے تو منصوبہ پورا تیار کر رکھا ہے کہ مسجد کی ضرورت بیچ میں نہ رہے. اور ان کی خواہش یہ ہے، ان کی چاہت یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ مسجد صرف جمعہ کے دن کھلے، جیسے چرچ اتوار کے دن کھلتا ہے، اور صرف اتنا تعلق رہ جائے جتنا عیسائی کا اپنے چرچ کے ساتھ ہے، جتنا باقی تمام مذاہب کا اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ ہے. مسلمان کا تعلق بھی مسجد سے صرف اتنا رہے. پھر آپ کے دل میں ایک آخری بات آئے گی کہ یار یہاں پھر کچھ باتیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہر جگہ پہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ انہی عورتوں کے ساتھ، اور وہ عورتیں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتی ہیں. کچھ باتیں تو آپ کی نوکری میں بھی ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ 60 سال کی عمر وہیں پہ پوری کرتے ہیں. کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اپنے رشتے سارے نبھاتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت کے اصول ہیں. جس طرح آپ انسان ہیں، اس طرح اہل مساجد بھی انسان ہی ہیں. اللہ نے نہ نبی فرشتے اتارے ہیں، نہ اماموں کو فرشتہ بنایا ہے. کچھ باتیں ایسی کہ جو ناگواری والی ہوں، ان کے ساتھ ہم باقی تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں. اللہ کرے کہ اس سے زیادہ اللہ ہمیں توفیق مسجدوں کو قبول کرنے کی عطا فرمائے.
اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی حفاظت اللہ فرمائیں گے، میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے۔ اس کا نظام اللہ کیا بنائیں گے؟ وہ اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے علی امرہ، اپنے فیصلے پر اللہ جو چاہیں گے وہ ہوں گے، وہ ہوگا۔ ہماری صرف خوش قسمتی اور خوش بختی یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور ہمارا حصہ صرف آپ حضرات سے عرض کروں کہ اتنا ہے کہ اللہ کے لیے آپ اپنی اولاد کا تعلق مسجد سے جوڑیں۔ نیت فرماتے ہیں انشاءاللہ والعزیز، انشاءاللہ اگر مسجدیں رہیں تو بچے رہیں گے، اور یہی ہے سبب، یہی دیکھیں پوری دنیا میں مساجد، معاف کیجیے گا، پوری دنیا کے اندر نا خاص طور پہ سعودیہ کو آپ لے لیں، کہتے ہیں نا سعودیہ میں اسلام ہے، سعودیہ میں اسلام نہیں ہے، سعودیہ میں اسلام کا ایک قول ہے، سعودیہ کا خطیب اور امام گورنمنٹ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہے کہہ ہی نہیں سکتا، کہہ ہی نہیں سکتا، اور وہاں پہ چھوڑیے بات دور نکل جائے گی، چھوڑ دیجیے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں ابھی تک آپ حضرات کو اور ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم وہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے، وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہم اسے اپنی مساجد کے اندر سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس سے پہلے کہ روس کی ریاستوں کی طرح ہم بھی اس نعمت سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ 70 سال ان لوگوں نے قرآن کی شکل نہیں دیکھی، اذان کے الفاظ نہیں سنے، 70 سال قرآن رکھنا واجب القتل، 70 سال ان کے اوپر کمیونسٹ انقلاب نے ایسے گزارے، وہ ناقدری کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ہم قدر کر لیں اس سے پہلے کہ محروم کر دیے جائے۔ ہاں حفاظت اللہ نے کرنی ہے، حفاظت اللہ نے بندوں سے ہی کرنی ہے، وہ خوش نصیب بندے ہوں گے کہ جنہیں اللہ استعمال فرما لیں گے۔ تو آپ نیت فرماتے ہیں اس کے لیے استعمال ہونے کی، اس کے لیے آخری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری مسجد میں، ہماری یہ مسجد جو سینٹرل پارک کی یہ سینٹر ہے پورے واقعین کا، کہ ہم نا مکتب تعلیم القرآن الکریم کے نظام کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، جس میں 5 سالہ نصاب ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں پہلے سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے بعد ہم نے اسے مزید مربوط، منظم اور بہتر کر کے چلانے کی ہم نے عزم اور ارادہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے دراسات کا 2 سال کا کورس ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی، آدمی کہتا ہے مجھے سب پتا ہے، لیکن جب وہ قریب آتے ہیں کہتے ہیں پہاڑ بہت چھوٹا سا، انگلی سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چڑھ جاؤ گے، کہتے ہیں چڑھ جائیں گے، جب پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوہ اس میں تو ہم چڑھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح آدمی نا جب تک سیکھتا نہیں ہے تو یہ سمجھتا رہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے، لیکن جب مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ لامحدود ہے، علم بھی لامحدود ہے، ہمیں جو پتہ ہے وہ قطرے سے بھی چھوٹا ہے۔ تو بہرحال وہ دراسات 2 سالہ بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو سکول کالج کے طلباء ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ترتیب ہفتہ اتوار کی شروع کریں گے، کہ جس میں ہفتہ اتوار کو ان کو صرف 2 گھنٹے کے لیے تھوڑا بہت ان کی ابتدائی دینی معلومات کے ان کو پتہ چلے اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، اور اللہ کے ہمارے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بغیر کسی کی فرقہ واریت کے ذکر کے، بغیر کسی دوسری اختلافی چیز کے، ساری اتفاقی چیزوں کو لے کر چلیں گے، اور اس کو یہ کہ ابھی ہمیں اس کا نا ہاتھ سے موقع ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو سب کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں کے ساتھ یعنی مسجدوں کے ساتھ دلی محبت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔